مولوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر، اہل دنیا چھ کہین و چھ مہین لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ تو حقیقت میں دنیا کیا ہے وہ بھی دیکھنے کی چیز ہے۔ ہر دنیا دار گناہ گار نہیں ہوتا۔ دنیا دار ہم اس کو سمجھتے جو پیسے مال والا ہو، لیکن اگر مال و دولت کے ساتھ دین بھی اس کا محفوظ ہے اور وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے اور اس طرح کے دوسرے کام کرتا رہتا ہے، تو اس کو اس دنیا دار میں شمار نہیں کریں گے، بلکہ دنیا وہ ہے جو دین سے دور کر دے آدمی کو۔ یہ فرما رہے ہیں یہ دنیا جس میں ہم اپنی یہ زندگی گزار رہے ہیں، جس کو اپنی آنکھوں کانوں وغیرہ حواس سے محسوس کرتے ہیں، جس طرح یہ ایک واقعی حقیقت ہے، اسی طرح آخرت بھی جس کی اطلاع اللہ تعالی کے سب پیغمبروں نے دی ہے، وہ بھی ایک قطعی اور یقینی حقیقت ہے۔ اور اپنی زندگی کے اس دور میں ہمارا اس کو نہ دیکھنا اور نہ محسوس کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ میں ہونے کے زمانے میں ہم اس دنیا کو نہیں دیکھتے تھے۔ کوئی اگر کہے بچے کے کان میں اتنی بڑی دنیا ہے جس میں اتنا بڑا کراچی ہے، اتنا بڑا پاکستان ہے، برابر میں ہندوستان اس سے بھی بڑا ہے، اور اتنی بڑی دنیا ہے کہ آدمی کوشش کے باوجود بھی ساری دنیا نہ گھوم سکے، تو وہ اس کو کہے گا کیا مذاق ہے، یہ بھی کوئی اتنی بڑی بھی کوئی دنیا ہو سکتی، کیونکہ اس کی عقل وہیں محدود ہے۔ تو ہماری عقلیں بھی یہیں، دنیا والوں کی عقلیں بھی صرف یہیں پر محدود ہو گئیں، جو ہمیشہ کی آخرت اور اس میں اتنے بڑے بڑے انعامات یا عذاب، انعام بھی ہے تو بڑا ہے اور عذاب بھی ہے تو بڑا ہے، دونوں چیزیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ اسی طرح آخرت میں جس کی اطلاع اللہ تعالیٰ کے سب پیغمبروں نے دی ہے، وہ بھی ایک قطعی اور یقینی حقیقت ہے۔ اس کو بھلانے کی وجہ سے ہم یہاں پہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دنیا کا فائدہ مقدم کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کو نہ دیکھنا، اس آخرت کو نہ دیکھنا اور نہ محسوس کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ میں ہونے کے زمانے میں ہم اس دنیا کو نہیں دیکھتے تھے اور نہ محسوس کر سکتے تھے۔ پھر جس طرح ہم نے یہاں آ کر دنیا کو دیکھ لیا اور زمین و آسمان کی وہ ہزاروں لاکھوں چیزیں ہمارے مشاہدے میں آ گئیں جن کا ہم بطن مادر میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ والدہ محترمہ کے پیٹ میں بچہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ اسی کو، رحم کو ساری دنیا سمجھتا ہے، باہر آتا ہے تو اس کی اتنی بڑی دنیا سے واسطہ پڑتا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد عالم آخرت میں پہنچ کر جنت و دوزخ کو اور اس عالم کی ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں گے اور پا لیں گے جن کی اطلاع اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کی کتابوں نے دی ہے۔ الغرض ہماری یہ دنیا جس طرح ایک حقیقی عالم ہے، اسی طرح آخرت بھی مرنے کے بعد سامنے آ جانے والا ایک حقیقی اور بالکل واقعی عالم ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے اور نقل و عقل کی روشنی میں ہم کو اس بارے میں الحمدللہ پورا وثوق اور اطمینان ہے۔ مولوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بڑی مچھلی ہوتی ہے سمندر میں، بڑی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں اور چھوٹی بھی ہوتی ہیں، چھوٹی نوجوان ہوتی ہیں، تو بڑی مچھلیاں جو ہے ان کو سمجھاتی ہیں، دیکھو باہر سے شکاری آئے ہیں دریا میں، سمندر میں، باہر سے شکاری آئے تو تم جا کر ان کے شکار کو مت کھانا، وہ چھوٹا سا چارہ تو دیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ جب حلق میں پھنس جاتا ہے کانٹا اس کا، تو پھر وہ کھینچ کے باہر نکالتے ہیں، اور جب باہر نکالتے ہیں تو وہ شکاری جو ہیں ان کے ایک ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں اور ہاتھ پاؤں ہیں، اور ایک ہاتھ میں دو ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں، 10 آدمی ہیں، اس لحاظ سے وہ اپنی 100 انگلیوں سے تمہاری بوٹی بنا کے
تمہیں بھون کے کھائیں گے، لہذا یہ جو چارہ تمہیں نظر آ رہا ہے اس کو تم نگلنا مت، ورنہ پھر آگے تمہارا یہ حشر ہونے والا ہے۔ کیونکہ بڑی مچھلیوں کو تجربہ ہے، انہوں نے بتایا، لیکن چھوٹی مچھلیاں جو ایسے آج کے نوجوان ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر جب وہ ان کو چارہ کیونکہ اچھا لگتا ہے، وہ بیچارے ہیں ان کو چارہ اچھا لگتا ہے، چارہ نگل لیتے ہیں، پھر سارے مناظر باہر جا کے نظر آتے ہیں کہ واقعی بڑوں نے صحیح کہا تھا، لیکن اب نظر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب وہ جس طرح مچھلی انسان کے مضبوط ہاتھوں میں ہوتی ہے، اسی طرح پھر انسان جو ہے وہ آخرت اور وہاں کے اللہ کی قدرت کے مضبوط ہاتھوں میں ہوگا۔ پھر جا کر رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں پہ فرعون بھی دیکھ لے گا، ابو جہل بھی دیکھ لے گا، ان کو بھی یقین آ جائے گا، وہاں جا کے تو سب کو یقین آئے گا۔ اسی لیے کمال اور ایمان تو یہ ہے یہاں سے اس دنیا کو دیکھنا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے دیکھنا، کیونکہ آپ مولانا فرماتے ہیں اسی طرح ہمارے اور آپ کے آقا معراج پر گئے اور جا کے جنت کو دیکھا، دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ معراج خواب میں نہیں ہوئی تھی، آپ علیہ السلام کو لے جایا گیا تھا اور آپ نے آسمانوں پہ جا کر یہ سارے نظارے کیے تھے۔ اس کے بعد آ کے ہمیں بتایا دیکھو ایک نہ ختم ہونے والی حیات ہے جس کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ اچھا کھانا نہ اچھا پینا، یہ سب ضرورتیں ہیں، کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن انہی کے پیچھے نہ پڑ جانا۔ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو یاد رکھنا، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ پھر جنہوں نے اس کو مان لیا، جو صحابہ کرام تھے آپ کے اول مخاطب، انہوں نے مانا اور زندگی کو اسی رخ پر ڈال دیا کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے، بھوکے پیٹ رہ کر جہاد کرتے تھے۔ آج ہم بھرے پیٹ میں نمازیں چھوڑتے ہیں، اور صحابہ بھوکے پیٹ میں غزوہ خندق جیسی چیزوں میں مشقتیں کر رہے تھے۔ ہم آج پیٹ بھر کے سوتے رہتے ہیں، ناشتہ بھی خوب کرتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ کے اٹھتے ہیں، پھر ناشتہ کر کے ڈکار لیتے ہیں، قضا پڑھنے کی بھی بعضوں کو توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے۔ ہم آج کے مسلمان سے پوچھا جائے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، مر کے اٹھنا ہے، بھئی مر کے اٹھنے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کوئی تیاری بھی ہے؟ جیسے طالب علم سے کوئی پوچھے کہ تمہارے امتحان ہونے والے ہیں تو بھئی کیا ہاں پتہ ہے امتحان ہونے والے ہیں، اتنا کافی ہے پتہ ہے؟ کچھ تیاری بھی کی ہے؟ صحابی حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کیا متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا تم نے ما عادت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے جو قیامت کا انتظار کر رہا ہے؟ صحابی نے عرض کیا ما عادت لہا، میں نے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یعنی کہ مقصد یہ تھا کہ تم یہ تو پوچھ رہے ہو، جیسے آج بہت پوچھتے ہیں علامات قیامت کیا ہیں؟ قیامت تو آنی ہے، علامات قیامت ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، لہذا قیامت کی تیاری ہم نے کیا کی ہے دیکھنا یہ ہے، قیامت کی تیاری ہم نے یہ کیا کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے یہی پوچھا کہ تم نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابہ تو واقعی محبت کرنے والے تھے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نہیں کہے گا میں بہت عمل کرتا ہوں بہت، تو آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا، المرء مع من احب، جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی جس کی اطاعت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کی نقل کرتا ہے۔ آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے محبوب کے ساتھ، اور ہماری نقلیں غیروں کی طرف ہیں، یعنی غیروں کا ہم نے بال بھی غیر کی طرح گال بھی غیر کی طرح، پھر یہ محبت کا دعویٰ کب تک کام آئے گا؟ لہذا یہ عنقریب یہ بھانڈا پھوٹ جائے گا اور سارا کٹا چٹا سامنے آ جائے گا۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اتباع کرے، اور اس دنیا کو جو بظاہر آگے روایات آ رہی ہیں اس کا جو فائدہ چاہتا ہے آخرت کا یقینی نقصان کرتا ہے۔ جو اس سے محبت کرتا ہے اس فانی دنیا سے، آخرت کا یقینی نقصان کرتا ہے۔ کاروبار میں لگے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، بس کاروبار کسی طرح کاروبار سیٹ ہو جائے پھر ہم خوب اللہ اللہ کریں گے، سیٹ ہوتے ہوتے زرتم المقابر الہاکم التکاثر، تمہیں بہتات خواہشات نے غفلت میں ڈالے رکھا تمہیں بہتات خواہشات نے، الہاکم التکاثر حتی، تکاثر کیا ہے؟ یہی تکاثر تقابل، کمپریزن،
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق کہ اس نے گھر بنا لیا، ہمارا ابھی تک گھر نہیں بنا، اس کی گاڑی آ گئی، ہم ابھی تک بائک میں گھوم رہے ہیں۔ ارے بھائی پہلے زمانے میں بائک بھی تھی کہ آپ آدھے گھنٹے میں گلستان جوہر پہنچ جاتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے کتنی بڑی، بس اس پہ گزارا کر کے آخرت کی فکر کرو۔ لیکن ہم 4 وہیل کی فکر کر رہے ہیں، گاڑی ہونی چاہیے، اپنا گھر ہونا چاہیے، اور اسی حالت میں الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈالے رکھا تمہیں بہتات خواہشات نے، بہتات خواہشات یعنی خواہشات کی خوب زورداری نے اور ہر وقت کی خواہشات کی اتباع نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھا عمل بھی اگر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر حتی زرتم المقابر، تمہیں جو بہتات خواہشات نے غفلت میں ڈالے رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ یہاں تک کہ آدمی جب قبر میں اتر جاتا ہے پھر سوچتا ہے ہائے کاش کہ میں کوئی تیاری کر لیتا۔ لیکن اسی لیے ہمارے شیخ فرماتے تھے اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کاج کرو، دیا دھرم کے دین کے کچھ کام کر لو، یہ چیزیں کام آئیں گی۔ آج ہم حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کی قبر پہ جاتے ہیں، جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں وہاں بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، چھوٹا مدرسہ وہاں بھی ہے، قبرستان بھی اپنا ہے حضرت والا کا، اور چھوٹا مدرسہ وہاں بھی ہے، بڑا مدرسہ دور الگ ہے۔ ہزاروں طالب علم حضرت والا کی اس لگائے ہوئے گلستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور آٹومیٹک وہ صدقہ جاریہ جا رہا ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بنا لیا اور جنہوں نے دنیا کے بجائے آخرت کی محنت کی، اور ہم چاہتے ہیں اولاد بھی دنیا میں لگے، گھر سب چیزیں بن جائے، اور خود جو ہے خالی ہاتھ دنیا سے بغیر عمل کے چلے جائیں۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، پھر وہاں جا کر دیکھنے کے بعد پھر رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کاج کرو، یہ وقت نہیں ہاتھ آئے گا، جو کرنا ہے سو آج کرو۔ اللہ تعالی آج ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے، اہتمام نصیب فرمائے۔ طریقہ اس کا کیا ہے؟ جن کو فکر آخرت نے چمٹ لیا ہے، پکڑ لیا ہے، جو دن رات فکر آخرت میں ہیں، ان کے ساتھ آدمی رہنے لگے، کچھ عرصے کے اندر ہمارے اندر بھی یہ فکر بیدار ہو جائے گی۔ جو چیز حاصل کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، کاروبار کرنا ہے تو بازار میں بیٹھنا پڑتا ہے، لوگ صبح سے رات کر دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ کر کاروبار کر رہے ہیں، یہاں نہیں بیٹھیں گے تو کام کیسے چلے گا، مسجد میں جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا، تو جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کو بظاہر کاروبار چمک جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ دن رات مست ہیں، جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ کی یاد کا مزہ بھی ہمارے دلوں میں آئے گا۔ آدمی دیکھنے سے بہت کچھ طبیعتیں ایک دوسرے سے چراتی ہیں۔ ایک آدمی کو غصے کا مرض تھا، اس نے حکیم الامت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ کو لکھا غصہ مجھے بہت آتا ہے، بات بات پہ غصہ ناک پہ رکھا رہتا ہے۔ حکیم الامت نے فرمایا کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں کاکور علاقہ تھا، مولانا محسن کاکوروی وہاں رہتے تھے، آپ وہ دکان ہے ان کی کتب خانہ، وہاں جا کے شام کو بیٹھا کیجئے۔ یہ بتا رہا ہوں کہ آدمی کی اصلاح کیسے ہوتی، تو بیٹھا کریں، کچھ نہ کہیں، آپ ان سے جا کے ان کے پاس بس بیٹھیں، وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے، آپ ان کو خلل انداز بھی نہ ہوں، لہذا جا کے آپ ان کے پاس صرف بیٹھ جائے گا۔ چند دن بیٹھنے کے بعد تقریباً 1 مہینے بعد، ہر مہینے خط لکھتے تھے، خط لکھا کہ اب میری دنیا کی میرے جو غصہ وہ کم ہو رہا ہے۔ 2-3 مہینے بعد بالکل معتدل ہو گیا۔ تو پھر پوچھا انہوں نے ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا میں نے ان کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ ان کی طبیعت میں حلم ہے، بردباری ہے، اور وہ بہت ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، ان کے مزاج کا اثر آپ پر ہوا، لہذا آپ کا غصہ بھی رفع ہو گیا، لہذا طبیعتیں ایک دوسرے سے چراتی ہیں، آدمی جن کے ساتھ رہتا ہے ویسی طبیعت اس کی بن جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم دنیا فانی میں اتنے گرفتار ہوئے کہ ہمیں نیک ماحول میں دینے کے لیے وقت نہیں ہے، صبح جاتے ہیں رات میں آتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسی بات کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں بھائی کبھی اللہ سے مانگو یا اللہ آسان رزق عطا فرمائیے تاکہ تھوڑا سا وقت ہم دین سیکھنے اور سکھانے میں بھی لگائیں، یا اسی طرح ہم دنیا سے چلے جائیں گے صبح سے رات تک کماتے ہوئے اور دنیا کماتے ہوئے ہم دنیا سے چلے جائیں گے؟ یا اللہ سے مانگیں اور اپنے حساب سے وسائل کو اختیار کریں، ضرور اللہ تعالی مہربانی فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة